السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی قیمتی کہانیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبوں کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن اور لذت اور تخریبی کہانیوں کے ذریعے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں پوچھی۔ عطاءالحاسم نے اس کے پاؤں کھول دیے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ کام دیا گیا ہے۔ سوڈان میں پھیلے ہوئے مسلمان کمانڈروں کو لڑکیوں یا سونے چاندی کا چکمہ دے کر انہیں اور ان کے سپاہیوں کو ختم یا قید کرا دیے جائیں، یا انہیں اپنے ہاتھ میں لیا جائے۔ اس نے بتایا کہ عطاءالحاسم نے رسد کا راستہ ایسی خوبی سے محفوظ کر رکھا تھا کہ صلیبی اور سوڈانی چھاپہ ماروں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے، رسد بھی نکل گئی۔ اسے یہ مشن دے کر بھیجا تھا کہ عطاءالحاسم کو ان لڑکیوں سے اندھا کر کے اسے قتل کر دے یا اسے پھندے میں لے آئے، اور اگر وہ ایمان کا کچا ثابت ہو تو اسے اپنے ساتھ ملایا جائے۔ یہ سوڈانی حیران تھا کہ عطاءالحاسم نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو کیوں قبول نہیں کیا۔ اس نے جب عطاءالحاسم سے پوچھا کہ اس نے لڑکیوں کو اور زر و زواہرات کی پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا، تو عطاءالحاسم نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں ایمان کا کچا نہیں۔ عطاءالحاسم نے لڑکیوں کو بھی اپنے پاس بلایا، زیادہ باتیں کرنے والی سے پوچھا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ عطاءالحاسم نے بتایا کہ انہیں وہ کل صبح اپنے ہیڈ کوارٹر میں سالار اعظم تقی الدین کے پاس لے جایا جائے گا۔ اس نے سوڈانی کو لڑکیوں سمیت اس ہدایت کے ساتھ اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا، انہیں الگ الگ رکھے جو ان کی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے پاس ایک ایک خنجر تھا۔ آدمی کے پاس ایک پوٹلی تھی جس میں حشیش بندھی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب اس کے دستے کی ایک ٹولی واپس آ گئی۔ اس نے اس ٹولی کو کچھ دور دور تک پھیلا دیا۔ اس نے ہر کسی کو بتا دیا کہ وہ تینوں جاسوس اور تخریب کار ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں کو معلوم ہو کہ وہ یہاں ہے اور وہ انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کرے۔ ان انتظامات کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جگہ نشیب و فراز کی تھی۔ اس نے لیٹنے سے پہلے دیکھ لیا کہ اس کے سپاہیوں نے لڑکیوں اور مرد کو کس طرح لٹایا ہے۔ وہ خود ایک ٹیلے کے ساتھ لیٹا جہاں سے وہ اپنے سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ذہن میں یہ دو لڑکیاں آ گئی تھیں۔ وہ اس سوچ میں ہو گیا کہ یہ کتنی خوبصورت بظاہر کیسی معصوم لڑکیاں ہیں، اور ان سے کتنا غلط اور کتنا خطرناک کام کرایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو کسی باعزت گھرانے میں دلہن بن کر جاتی، اس اپنی بیوی
یاد آ گئی جو دلہن بن کر اس کے گھر آئی تھی، جو انہی کی طرح دلکش اور جوان تھی۔ اپنی بیوی کی یاد اسے رومان انگریز تصورات میں لے گئی۔ اس ویران شہرہ میں جہاں وہ موت کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا، ان تصوروں نے اس پر نشہ سا طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں سپاہی ایسے ہی تصوروں اور بڑی ہی دلکش یادوں سے دل بہلا کرتے ہیں۔ چاندنی نکل آئی تھی شہرہ کو، چاندنی شہرہ کی چاندنی بڑی ہی شفاف اور خنک ہوا کرتی ہے۔ اس کی خنکی میں ایسا تاثر ہوتا ہے جو ذہن اور دل میں سے موت کے خوف کو دھو ڈالتا ہے۔ عطاء الحاسم اٹھا اور اس انداز سے خرامہ اس جگہ گیا جہاں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں، جیسے وہ حفاظتی انتظام کا معائنہ کرنے جا رہا ہو۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جیسے حفاظتی انتظام کا معائنہ کرنے جا رہا ہو، وہ لڑکی سو رہی تھی۔ جیسے وہ حفاظتی سو رہی تھی، ان کے ارد گرد سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ سوڈانی ان کے ارد گرد سپاہی سو رہے تھے۔ سوڈانی آدمی کچھ دور 3 سپاہیوں کے نرگے میں سویا ہوا تھا۔ عطاء الحاسم نے ایک لڑکی کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبایا۔ لڑکی کی آنکھ کھل گئیں۔ عطاء الحاسم کو چاندنی میں پہچان کر یہ اٹھ بیٹھی۔ عطاء الحاسم نے اسے اٹھانے اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی مشرت کے ساتھ اٹھی کہ پتھر جیسے کمانڈر پر اس کی جوان نسوانیت کا جادو چل گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ عطاء الحاسم نے دیکھا کہ سپاہی کیسے بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ خبر بھی نہیں کہ کوئی آدمی ان کے درمیان سے لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں پر غصے کی بجائے ترس آ گیا، جو ایک غیر یقینی سی جنگ لڑ رہے تھے۔ کسی باقاعدہ کمان اور کنٹرول کے باوجود وہ نظم و ضبط کی پابندی کر رہے تھے۔ لڑکی کو وہ اپنی جگہ لے گیا۔ لڑکی کے سر پر اب اوڑھنی نہیں تھی۔ چاندنی اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سونے کے تاروں کی رنگ دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر لڑکی کو دیکھتا رہا اور لڑکی اسے دیکھتی رہی۔ لڑکی نے نشیلی سی آواز میں مسکرا کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں۔ مجھے آپ کے پاس آپ ہی کے لیے لایا گیا ہے۔ کیا آپ میری ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا، جیسے بت بن گیا ہو۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا اور بولی،
میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا باپ میری طرح ایک مرد ہوگا۔ عطاء الحاسم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، میں بھی باپ ہوں۔ ہم دونوں باپوں میں زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ وہ باپ کتنا بے عزت اور میں ہوں کہ غیرت کی پاسبانی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا کوئی باپ نہیں، لڑکی نے کہا۔ دیکھا ہوگا، اس کی صورت یاد نہیں، مگر مر گیا ہے یہ بھی یاد نہیں، اور ماں کچھ بھی یاد نہیں، لڑکی نے کہا۔ یہ بھی یاد نہیں کہ میں کسی گھر میں پیدا ہوئی تھی یا کسی خانہ بدوش کے خیمے میں، مگر یہ وقت ایسی بے مزہ باتیں کرنے کا نہیں۔ ہم سپاہی یادوں سے مزے حاصل کیا کرتے ہیں۔ عطاء الحاسم نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بھی تمہاری ماضی کے چند ایک یادیں تازہ کر دوں۔ میں بجائے خود ایک حسین یاد ہوں، لڑکی نے کہا، جس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار جاتی ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ میری یہ اپنی کوئی یاد نہیں۔ اپنے آپ کو حسین نہیں، ایک غلیظ یاد کہو۔ عطاء الحاسم نے کہا، مجھے تمہارے جسم سے صلیبیوں کے، سوڈانیوں کے، مسلمانوں کے، بڑے ہی غلیظ انسانوں کے گناہوں کی بو آ رہی ہے۔ تم میرے قریب آؤ گی تو مجھے متلی آ جائے گی، مطلب مجھے الٹی آ جائے گی۔ تمہیں کوئی مرد یاد نہیں رکھتا۔ تم جیسی لڑکیوں کے شکاری آج یہاں اور کل وہاں ہوتے ہیں، دوسرا شکار مل جاتا ہے تو پہلے کو بھول جاتے ہیں۔ تمہارا حسن چند دنوں کا مہمان ہے۔ تم میری قید میں ہو، میں تمہارا یہ چہرہ اسی وقت سزا کے طور پر زخمی کر کے ہمیشہ کے لیے مکروہ بنا سکتا ہوں، مگر ایسی ضرورت نہیں۔ وہ صحرا، شراب، حشیش اور بدکاری تمہیں سال کے اندر مرجھایا ہوا پھول بنا دے گی، جسے لوگ اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ صلیبی اور سوڈانی تمہیں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکال دیں گے۔ تم بڑی ہی گھٹیا انسانوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاؤ گی۔ عطاء الحاسم کے لہجے میں ایسا ٹھہراؤ آ رہا تھا، ایسا تصور تھا کہ لڑکی کی کہانی کیفیت میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ ایسا تاثر تھا کہ لڑکی کی ذہنی کیفیت میں ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مسکرا مسلمان کمانڈر کہہ رہا تھا، میری ایک بیٹی ہے جو تم سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی۔ اس کی شادی ایک باعزت جوان کے ساتھ ہوگی جو میری طرح کمر میں سے تلوار لٹکا کر بڑی اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا کرے گا۔ وہ میری طرح میدان جنگ کا شہزادہ ہوگا۔ میری بیٹی دلہن بنے گی، اپنے والد کے دل میں اور اس کے گھر میں راج کرے گی۔ لوگ میری بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہیں گے مگر دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں بھی اس پر فخر کیا کروں گا، اور اس کا خاوند اس کے ساتھ اتنی محبت کرے گا کہ وہ بوڑھی ہو جائے گی تو بھی محبت ختم نہیں ہوگی۔
تمہیں دیکھنے کے لیے کوئی بھی بےتاب نہیں ہوتا، کیونکہ تم ایک ننگا بھید ہو۔ تمہاری عزت کسی کے دل میں نہیں، اور کوئی بھی نہیں جو تمہیں محبت کے قابل سمجھے گا۔ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکی نے ایسی آواز میں پوچھا جو اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم جیسی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں۔ عطاء الحاسم نے جواب دیا، ہم مسلمان لوگ بیٹی کو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ اگر تم عصمت اور مذہب کے معنی سمجھ لو تو تم پر اللہ کی رحمت برس جائے گی، مگر تم سمجھ نہیں سکو گی کیونکہ تم اسی محبت سے واقف نہیں ہو جو روح کی گہرائیوں تک پہنچا کرتی ہے۔ تم بد نصیب ہو، تم نے مردوں کی ہوس دیکھی ہے، محبت نہیں دیکھی۔ عطاء الحاسم آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ اس کے لگ و لہجے اور انداز کا اپنا ایک تاثر تھا، لیکن لڑکی اس پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح مرد ہے، مگر اس نے اس کے حسن کو ذرا بھر اہمیت نہ دی۔ عطاء الحاسم جذباتی لحاظ سے پتھر بھی نہیں تھا، وہ تو سراپا جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی نے بےتاب سا ہو کر کہا، آپ کی باتوں میں ایسا نشہ اور خمار ہے جو میں نے شراب اور حشیش میں نہیں پایا۔ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک بات دل میں اترتی جا رہی ہے۔ لڑکی ذہین تھی، اس قسم کی تقریب کاری کے لیے ذہین ہونا لازمی تھا۔ مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی اسے بچپن سے ٹریننگ دی گئی تھی، مگر اس مرد نے اس ناگن کا زہر مار دیا۔ اس نے عطاء الحاسم سے بہت سی باتیں پوچھی جن میں کچھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے لہجے اور انداز میں اب پیشوارانہ اداکاری نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے قدرتی رنگ میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا، مجھے آپ لوگ کیا سزا دیں گے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، عطاء الحاسم نے کہا، کل صبح تمہیں اپنے سالار اعلیٰ کے حوالے کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا جو ہمارے قانون میں لکھا ہے؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ لڑکی نے کہا، اگر آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں تو میں آپ کا مذہب قبول کر کے ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی۔ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا سکتا ہوں، بیوی نہیں۔ عطاء الحاسم نے کہا، کیونکہ تم میرے ہاتھوں میں مجبور ہو، تم میری پناہ میں بھی ہو اور میری قید میں بھی۔ یہ باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ساتھی مرد 3 سپاہیوں کے نرگے میں لیٹا ہوا تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے عطاء الحاسم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کو جگا کر لے گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ عطاء الحاسم کو چکمہ دے کر قتل کر دے گی یا اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ لیٹا ہوا لڑکی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے سپاہیوں کو دیکھا،
وہ بے ہوش ہو کے سوئے ہوئے تھے، انہیں بے ہوش ہونے ہی تھا، کیونکہ اس سوڈانی نے شام کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تھی اور انہیں ہنستے کھیلتے حشیش پلا دی تھی۔ اس حشیش کی ایک پوٹلی تو برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس نے تھوڑی سی حشیش اپنے چوگے میں کہیں رکھی تھی، وہاں سے نکال کر اس نے 3 سپاہیوں کو پلا دی۔ وہ چونکہ اس نشے کے عادی نہیں تھے، اس لیے بے ہوشی کی نیند سو گئے۔ یہ سوڈانی رات کو بھاگنے کے جتن کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ لڑکی عطاء الحاسم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دیر گزر گئی ہے۔